قبول ہے۔ نکاح قبول کرتے علینا کی آنکھ سے آنسو گرنے لگے۔ اس کا نکاح تو اس کے کزن سے طے تھا، پر اس کے باپ کے دل کی سرجری تھی، علاج کے لیے لاکھوں کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے ہی باپ کے مالک شاہان ملک سے مدد مانگنے گئی تھی، پر اس نے شرط رکھی کہ وہ 3 ماہ کے لیے کانٹریکٹ میرج کرے۔ مجبوراً وہ مان گئی۔ دوسری طرف شاہان نے تو ایک قانونی مسئلے کی وجہ سے یہ شادی کی تھی، پر جب نکاح کے بعد علینا کا چہرہ دیکھا تو مبہوت رہ گیا۔ پہلی ملاقات میں تو علینا نقاب میں تھی۔ وہ خمار آلود نظروں سے علینا کی جانب بڑھا اور بے اختیار ہوتے اس کے لبوں پر۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اتنی گہری تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی کسی ہتھوڑے کی طرح دل پر لگ رہی تھی۔ شاہان ملک کے پرتعیش بنگلے کا وہ ڈرائنگ روم جو ہمیشہ کاروباری میٹنگز اور قہقہوں سے گونجتا تھا، آج ایک عجیب سے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ وہاں صرف چند لوگ موجود تھے، نکاح خواہ 2 گواہ، شاہان کے والدہ اور وہ خود۔ علینا جو ایک سفید کامدار جوڑے میں ملبوس تھی، صوفے کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر موجود بھاری دوپٹے نے اس کے چہرے کو ایک نقاب کی صورت چھپا رکھا تھا، لیکن اس نقاب کے پیچھے ہلکی ہلکی سسکیاں اس کی لرزتی ہوئی انگلیوں سے آیا تھیں۔ اس کے سامنے میز پر نکاح نامہ رکھا تھا، جو اس کے لیے محض ایک مقدس رشتہ نہیں بلکہ اس کی آزادی کی قیمت اور اس کے باپ کی زندگی کا پروانہ تھا۔ بیٹی علینا، کیا آپ کو شاہان ملک ولد تیمور ملک حق مہر 5 لاکھ روپے کی عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ نکاح خواہ کی آواز علینا کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتری۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے شاہان پر ڈالی، جو انتہائی سکون سے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہان کی گہری سیاہ آنکھوں میں کوئی ہمدردی نہیں تھی، صرف ایک کاروباری انداز تھا۔ علینا نے اپنی بند مٹھیوں کا مزید بھیجا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب ڈاکٹرز نے کہا تھا، آپ کے والد کو فوری سرجری کی ضرورت ہے، ورنہ… اور پھر شاہان ملک کی وہ سرد آواز، میں رقم دے دوں گا، بدلے میں تمہیں 3 ماہ کے لیے میری بیوی بننا ہوگا، صرف قانونی کاغذات کی حد تک۔ جی، قبول ہے۔ علینا کی آواز اتنی مدھم تھی کہ خود اسے بھی سنائی نہ دی، مگر فضا میں موجود خاموشی نے اس لفظ کو پکڑ لیا۔ دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر نکاح نامے کے کاغذ پر گرا اور سیاہی کو دھندلا کر گیا۔ شاہان نے خاموشی سے وہ قلم اس کے ہاتھ سے لیا اور بڑی مہارت سے اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ نکاح خواہ نے الفاظ کے ساتھ ہی کمرے میں موجود لوگوں نے مبارکباد دی، مگر علینا کے لیے یہ کسی ماتم سے کم نہ تھا۔ جب سب لوگ کمرے سے رخصت ہو گئے اور صرف شاہان اور علینا تنہا رہ گئے تو کمرے میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ علینا نے اپنا سر جھکا لیا اور وہ اس شخص کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی جس نے اسے ایک معاہدے کے تحت خریدا تھا۔ شاہان اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ علینا کی طرف بڑھا۔ اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو علینا کے حواس پر چھانے لگی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ نقاب ہٹاؤ علینا۔ شاہان کی آواز میں ایک حکم تھا، مگر اس بار اس میں وہ پہلے جیسی سرد مہر سختی نہیں تھی۔ علینا ساکت بیٹھی رہی۔ شاہان نے خود جھک کر نہایت آہستگی سے اس کے سر سے دوپٹے کا وہ حصہ ہٹایا جو اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا۔ جیسے ہی نقاب ہٹا، شاہان کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اس کے سامنے ایک ایسا حسن تھا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ علینا کی گلابی رنگت جو اب رونے کی وجہ سے سرخی مائل ہو چکی تھی، اس کی لمبی پلکیں جن پر آنسو کے ستارے ابھی بھی چمک رہے تھے، اور وہ معصومیت جس نے شاہان کے پتھر دل میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ شاہان جو خود کو ایک بڑا پلیئر سمجھتا تھا اور جس نے سینکڑوں خوبصورت چہرے دیکھے تھے، آج اس سادگی کے سامنے مبہوت رہ گیا۔ تم… شاہان کے لبوں سے صرف اتنا ہی نکلا۔ وہ اسے صرف ایک مجبور لڑکی سمجھ رہا تھا، مگر وہ تو ایک سحر تھی جو اسے اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ علینا نے ڈرتے ہوئے اپنی نظریں اٹھائیں اور شاہان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اب وہ کاروباری سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور ستائش تھی۔ شاہان نے دیکھا کہ اس کے نتھم گلابی لب کانپ رہے تھے۔ شاہان ایک قدم اور قریب ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر علینا کے گال پر ٹھہرے ہوئے ایک آنسو کو اپنی انگلی سے صاف کیا۔ علینا اس کے لفظ پر تھوڑا سا ہچکچائی، گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹی، مگر شاہان کا انداز اب بدلا ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا یہ صرف ایک سودا ہوگا، شاہان نے بہت دھیمی آواز میں کہا، گویا وہ خود سے کلام کر رہا ہو، لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اس سودے میں نقصان میرا ہی ہونے والا ہے علینا۔ اس سے پہلے کہ علینا کچھ سمجھ پاتی، شاہان نے نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی جگہ سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔
علینا جیسے کسی سحر میں بندی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہان نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے آہستہ سے اپنی باہوں کا حصار میں لے لیا۔ یہ گرفت سخت نہیں تھی بلکہ اس میں ایک تحفظ کا احساس تھا۔ علینا کا سر بے اختیار شاہان کے چوڑے سینے سے جا لگا۔ اسے شاہان کی دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی جو اب معمول سے زیادہ تیز تھی۔ شاہان نے اپنا چہرہ علینا کے بالوں کے قریب کیا اور گہرا سانس لیا۔ ڈر رہی ہو؟ اس نے سرگوشی کی۔ علینا نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں اب بھی بھیگی ہوئی تھیں مگر شاہان کے اس اچانک رومانوی رویے نے اس کے اندر کی خوف کو ایک عجیب سی بے چینی میں بدل دیا تھا۔ شاہان نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ یہ معاہدہ اپنی جگہ علینا، لیکن اب تم اس گھر کی عزت ہو اور میری بیوی بھی۔ اس نے جھک کر علینا کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک ایسا لمس تھا جس میں احترام بھی تھا اور ایک گہری چاہت بھی۔ علینا نے اپنی آنکھیں موند لی۔ کمرے کی وہ بھوجل خاموشی اب ایک رومانوی خوشبو میں بدلتی محسوس ہو رہی تھی۔ شاہان نے اسے دوبارہ اپنے قریب کیا اور اس بار اس کی باہوں میں وہ پہلے والی بیگانگی نہیں بلکہ ایک ایسی تپش تھی جو علینا کے سرد ہوتے وجود کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی اور کمرے کے اندر ایک مکمل محبت کی داستان شروع ہو گئی تھی۔ چند ماہ قبل ہسپتال میں مشینوں کی بیپ بیپ علینا کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ سفید دیواروں اسے اپنی طرف کھینچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جیسے وہ اس سے نگل جائیں گی۔ آئی سی یو کے باہر لگے بینچ پر بیٹھی وہ کسی بت کی طرح ساکت تھی لیکن اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میرے پاپا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ علینا نے ہسپتال کی کوریڈور میں گزرتے ڈاکٹر کو روک کر بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ دیکھیں علینا بی بی، احمد صاحب کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ ان کی دل کی شریانیں بری طرح بلاک ہیں۔ ہمیں فوری طور پر بائی پاس سرجری کرنی ہوگی۔ اگر اگلے 24 گھنٹوں میں آپریشن نہ ہوا تو… ڈاکٹر نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا جس کا مطلب علینا بخوبی سمجھی تھی۔ سرجری کے اخراجات کتنے ہوں گے؟ تقریباً 15 لاکھ روپے، اور ہمیں 5 لاکھ فوری طور پر ایڈوانس جمع کروانے ہوں گے۔ ڈاکٹر تو یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا لیکن علینا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ 15 لاکھ! ایک مڈل کلاس لڑکی کے لیے یہ رقم کسی پہاڑ سے کم نہ تھی۔ اس کے پاس تو اپنی تمام جمع پونجی ملا کر بھی بمشکل 1 لاکھ بن رہے تھے۔ اسی اثنا میں قدموں کی چاپ سنائی دی اور اس کا کزن زید سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ علینا کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگی۔ زید تم آ گئے، شکر ہے اللہ کا، تم جانتے ہو پاپا کی حالت۔ زید نے اس کی بات کاٹ دی اور ایک کایا مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آیا۔ جانتا ہوں علینا، سب جانتا ہوں۔ ڈاکٹر سے میری بات ہو چکی ہے، پیسوں کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے۔ علینا نے بےتابی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سچ؟ تم کر دو گے انتظام؟ میں جیسے ہی پاپا ٹھیک ہوں گے کہیں سے بھی کر کے تمہیں پیسے لوٹا دوں گی۔ زید نے اس کا ہاتھ جھٹکنے کے بجائے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں، حوث اور مطلب تھا۔ پیسے لٹانے کی ضرورت نہیں علینا، بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ آج شام میرے ساتھ چل کر کورٹ میرج کر لو۔ جیسے ہی نکاح نامے پر تمہارے دستخط ہوں گے 15 لاکھ ہسپتال کے کاؤنٹر پر جمع ہو جائیں گے۔ علینا کا خون خشک ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زید؟ پاپا ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تمہیں اپنی شرطوں کی پڑی ہے؟ تم میرے بھائیوں جیسے ہو۔ بھائیوں جیسا؟ زید ہنسا۔ بچپن سے تم پر نظر ہے میری۔ تمہارے باپ نے ہمیشہ مجھے ٹھکرایا، اب وقت میرا ہے۔ فیصلہ تمہارا علینا، یا تو پاپا کی زندگی چن لو یا اپنی یہ فضول کی انا اور نام نہاد عزت۔ کل صبح تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ زید اسے وہیں ٹوٹا ہوا چھوڑ کر چلا گیا۔ علینا کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس کے والد برسوں سے ملک گروپ آف انڈسٹریز میں وفاداری سے کام کر رہے تھے۔ شاہان ملک جو اس کمپنی کا سربراہ تھا، شاید وہ اپنے ایک پرانے ملازم کی مدد کر دے۔ یہ خیال آتی علینا کی وجود میں جیسے بجلی بڑھ گئی۔ اگلے ہی گھنٹے علینا شاہان ملک کے عالیشان آفس کے باہر کھڑی تھی۔ وہاں کی چمک دمک اور خاموشی اس کی حالت زار کا مذاق اڑا رہی تھی۔ گھنٹہ انتظار کے بعد اسے اندر بلایا گیا۔ شاہان ملک اپنی وسیع و عریض آفس میں اپنی گھومنے والی کرسی پر بیٹھا ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کی شخصیت سے ایک عجیب سا روپ اور سرد مہری جھلکتی تھی۔ جی؟ شاہان نے سر اٹھائے بغیر پوچھا۔ سر، میں احمد صاحب کی بیٹی ہوں جو آپ کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں۔ علنی کا آواز لرز رہی تھی۔ شاہان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی گہری آنکھوں نے ایک لمحے میں علینا کے چہرے پر لکھی پریشانی پڑھ لی۔ اوہ ہاں، احمد صاحب، سنا ہے وہ ہسپتال میں کیا ہوا انہیں؟ علینا نے روتے ہوئے سارا حال سنا دیا اور سرجری کے لیے قرض کی درخواست کی۔
شاہان نے غور سے اس کی بات سنی، پھر قلم میز پر رکھ کر کرسی پر ٹیچے ٹیک لگا لی۔ دیکھو علینا، میں کوئی چیریٹی نہیں چلاتا۔ 15 لاکھ ایک بڑی رقم ہے، اور تمہارے والد کی تنخواہ اتنی نہیں کہ وہ یہ قرض اتار سکیں۔ علینا کی نہیں صحیح امید بھی دم توڑنے لگی۔ وہ مڑنے والی تھی کہ شاہان کی آواز گونجی، لیکن میں تمہیں یہ رقم دے سکتا ہوں، مگر قرض کے طور پر نہیں بلکہ ایک معاوضے کے طور پر۔ علینا ٹھٹک کر رکی۔ معاوضہ؟ کیسا معاوضہ؟ شاہان اٹھا اور کھڑکی کے قریب جا کر باہر دیکھنے لگا۔ میرے دادا کی وصیت کے مطابق مجھے اپنی وراثت اور کمپنی کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اس ماہ کے اختتام تک شادی کرنا لازمی ہے۔ یہ ایک قانونی پیچیدگی ہے۔ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو صرف 3 ماہ کے لیے کاغذات پر میری بیوی بن کر رہے، تاکہ میں وہ قانونی شرط پوری کر سکوں۔ بدلے میں تمہارے والد کے تمام طبی اخراجات اٹھاؤں گا اور 3 ماہ بعد تمہیں مکمل خاموشی سے طلاق دے دوں گا۔ علینا کو لگا جیسے اسے کسی نے گہرے سمندر میں دھکا دے دیا ہو۔ کانٹریکٹ میرج؟ سر میں زبردستی نہیں علینا۔ شاہان مڑا، اس کے چہرے پر اب بھی وہی کاروباری سردی تھی۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو اپنے اس کزن سے شادی کر لو جو تمہیں بلیک میل کر رہا ہے، یا میرے ساتھ یہ پروفیشنل معاہدہ کر لو۔ میں تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا، اور نہ اس رشتے میں کوئی جذبات ہوں گے۔ 3 ماہ بعد ہم آزاد ہوگی اور تمہارے والد صحت یاب ہو جائیں گے۔ علینا نے بند آنکھوں سے اپنے پاپا کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ دوسری طرف زید کی وہ گھٹیا شرط تھی۔ شاہان کا سودا کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو، اس میں کم از کم اس کی عزت محفوظ تھی۔ مجھے یہ شرط منظور ہے، علینا نے بھاری دل سے کہا۔ شاہان کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے ایک دراز سے چیک بک نکالی اور 5 لاکھ کا چیک کاٹ کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ ایڈوانس ہے، جاؤ اور اپنے والد کو آپریشن کرواؤ، باقی کی تفصیلات میرا وکیل تمہیں بتا دے گا۔ علینا نے وہ چیک تھام لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کا سودا کر لیا ہے، مگر اسے کیا پتا تھا کہ یہ کاغذی رشتہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا حقیقت بننے والا ہے۔ وہ وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے شاہان ملک اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے دل کے بند دروازوں پر دستک دینے والی ہے۔ شاہان ملک کی حویلی نما کوٹھی آج روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، مگر علینا کے لیے یہ چمک دمک کسی اندھیری سرنگ سے کم نہ تھی۔ گاڑی جیسے ہی عالیشان پورچ میں رکی، علینا کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ جو اردو ادب کی دلداہ اور کہانیوں کی تخلیق کار تھی، آج خود ایک ایسی کہانی کا حصہ بن چکی تھی جس کا انجام اسے معلوم نہ تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو شاہان کی چھوٹی بہن سارا، جو کہ بے حد چنچل اور خوش مزاج لڑکی تھی، دوڑتی ہوئی آئی۔ بھائی آپ آ گئے، اور ہماری بھابھی بھی، سارا نے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ اس کے پیچھے ہی بیگم ملک شاہ کی والدہ باوقار قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں۔ ان کے چہرے پر اطمینان بخش مسکراہٹ تھی، جیسے انہیں برسوں کی مراد مل گئی ہو۔ خوش آمدید علینا بیٹی، اللہ تمہیں اس گھر کی تمام خوشیاں نصیب کرے۔ بیگم ملک نے علینا کی پیشانی چومی اور اسے گلے لگا لیا۔ علینا کو ان کی ممتا بھری آغوش میں ایک لمحے کے لیے سکون محسوس ہوا، مگر پھر اسے اپنا وہ معاہدہ یاد آ گیا جو اس نے شاہان سے کر رکھا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کیے اور ایک مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ سارا علینا کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے گئی۔ بھابھی آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کا کمرہ کتنی محنت سے سجایا ہے؟ بھائی تو ہمیشہ بورنگ رہتے ہیں، مگر میں نے سب کچھ آپ کی پسند کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاہان جو اب تک خاموشی سے پیچھے چل رہا تھا، سارا کی بات سن کر ایک سرد نگاہ علینا پر ڈالی اور پھر نظریں پھیر لیں۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی بیزاری تھی، جیسے وہ اس سب ڈرامے سے جلد از جلد چھٹکارا پانا چاہتا ہو۔ جیسے ہی وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، شاہان نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ کمرہ سفید گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بیڈ پر پھولوں بکھرے ہوئے تھے، مگر یہاں کی فضا میں موجود تناؤ کسی بھی خوشبو سے زیادہ گہرا تھا۔ علینا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی چوڑیاں اتارنے لگی۔ اس کا عکس آئینے میں تھکا سا لگ رہا تھا۔ شاہان نے اپنی شیروانی کا بٹن کھولا اور علینا کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ آئینے میں ان دونوں کی نظریں ملی۔ دیکھو علینا، شاہان کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی نکلی، تمہارا اس گھر میں استقبال جس طرح بھی ہوا ہو، حقیقت تم بہتر جانتی ہو۔ میری ماں اور بہن کے سامنے تمہیں ایک مثالی دلہن بن کر رہنا ہوگا، کیونکہ یہ میری وراثت کی شرط کا حصہ ہے۔ علینا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی باتیں سنتی رہی۔ شاہان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس کا لہجہ اب مزید دو ٹوک ہو چکا تھا۔ لیکن جب ہم اس کمرے کے اندر ہوں تو یاد رکھنا کہ ہمارے درمیان کسی بھی قسم کا رشتہ نہیں ہے۔ یہ شادی صرف کاغذوں تک محدود ہے، اور 3 ماہ بعد تم یہاں سے چلی جاؤ گی، اسی لیے۔ وہ رکا اور علینا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، مجھ سے کسی بھی قسم کی محبت، توجہ یا جذباتی وابستگی کی امید مت رکھنا۔
میں تمہیں صرف ایک معاہدے کی شراکت دار سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ شاہان کو توقع تھی کہ علینا رو دے گی یا شاید کوئی گلہ کرے گی یا کم از کم اپنی بے بسی کا اظہار کرے گی، مگر علینا نے اسے حیران کر دیا۔ اس نے نہایت آہستگی سے اپنا رخ بدلا اور شاہان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی چمک تھی جو شاہان کے غرور کو للکار رہی تھی۔ اس نے شاہان کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، پھر ایک لفظ کہے بغیر نہایت سکون سے اپنی بھاری جولری اتاری اور الماری سے اپنا سادہ جوڑا نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی یہ خاموشی شاہان کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہ تھی۔ علینا نے لفظوں کا سہارا لیے بغیر اسے یہ باور کروا دیا تھا کہ اگر شاہان نے اسے نہیں خریدا تو علینا نے بھی اس کے غرور کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ شاہان وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ وہ شخص جو ہمیشہ اپنی زبان سے لوگوں کو زیر کرتا تھا، آج ایک لڑکی کی خاموشی کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ علینا نے اپنی خاموشی سے اس کی تکبر کا وہ جواب دیا تھا جس کی اسے توقع نہیں تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور شاہان ملک کے عالیشان ولا میں ایک خاموش سا اضطراب برپا تھا۔ آج شہر کے تمام بڑے بزنس ٹائکونز کی موجودگی میں ایک گرینڈ پارٹی تھی، جہاں شاہان کو پہلی بار اپنی بیوی کو دنیا کے سامنے متعارف کروانا تھا۔ یہ صرف ایک تقریب نہیں تھی، بلکہ اس قانونی معاہدے کی ایک اہم کڑی تھی جس کے لیے یہ شادی رچائی گئی تھی۔ شاہان اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ اس نے 3 پیس سوٹ پہنا تھا جو اس کی شخصیت کو مزید روبدار بنا رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار گھڑی پر جاری تھیں۔ اسے بے چینی تھی، شاید اس بات کی کہ علینا اس ماحول میں کیسے ایڈجسٹ کرے گی۔ علینا اپنے کمرے سے باہر نکلی تو راہداری میں موجود ملازمین کی نظریں وہیں تھم گئیں۔ اس نے سیاہ رنگ کی ایک سادہ مگر بے حد نفیس ساڑی پہن رکھی تھی۔ بال ایک سائڈ پر گرے ہوئے تھے، کانوں میں ہیرے کے چھوٹے سے ٹاپس اور آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگایا ہوا تھا۔ اس کی سادگی کسی بھی بناؤ سنگھار پر بھاری تھی۔ سیاہ رنگ اس کی گوری رنگت پر ایسے کھل رہا تھا جیسے چاندنی رات میں چاند چمکتا ہے۔ وہ شاہان کے کمرے کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ شاہان آئینے کے سامنے اپنی ٹائی ٹھیک کر رہا تھا کہ اسے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جیسے ہی وہ مڑا، اس کا ہاتھ وہیں رک گیا اور سانس حلق میں اٹک گئی۔ شاہان ملک، جو بڑے بڑے کانٹریکٹ میں بھی اپنا اعتماد نہیں کھوتا تھا، آج ایک لڑکی کے حسن کے سامنے بے بس نظر آ رہا تھا۔ علینا کا وقار اور اس کی خاموش خوبصورتی شاہان کے تمام دفاعی حصار توڑ چکی تھی۔ تم تیار ہو؟ شاہان نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز کی تھڑتھڑاہٹ اس کا پول کھول رہی تھی۔ علینا نے صرف خاموشی سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی اداسی تھی، مگر اس میں آج ایک عزم بھی تھا۔ شاہان اس کے قریب آیا، اس کی نظریں علینا کے چہرے سے ہٹی نہیں رہی تھی۔ سیاہ رنگ تم پر بہت جچتا ہے، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، گویا وہ اپنے آپ سے کلام کر رہا ہو۔ پھر اسے اچانک یاد آیا کہ وہ ایک معاہدے میں بندھے ہیں۔ اس نے فوراً اپنا رخ بدلا اور سرد لہجے میں بولا، یاد رہے وہاں سب کی نظریں ہم پر ہوں گی۔ تمہیں ایک پرفیکٹ وائف کا کردار نبھانا ہے، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ علینا کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ فکر نہ کریں مسٹر شاہان، میں اپنی قیمت ادا کرنا جانتی ہوں۔ اس کے الفاظ شاہان کے دل میں نشتر کی طرح چبھے، مگر وہ کچھ کہے بغیر اسے ساتھ لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پارٹی اپنی عروج پر تھی۔ شہر کی نامور لوگ، چمکتی روشنیاں اور مہنگے پرفیومز کی خوشبو ہر طرف پھیلی تھی۔ جیسے ہی شاہان اور علینا نے ہال میں قدم رکھا، وہاں موجود تمام گفتگو تھم گئی۔ لوگوں کی نظریں شاہان کے ساتھ چلنے والی اس معصوم مگر باوقار لڑکی پر جمی تھیں۔ شاہان ملک، ماننا پڑے گا تمہارا انتخاب ہمیشہ ہی بہترین ہوتا ہے، ایک بزنس پارٹنر نے آگے بڑھ کر مبارکباد دی۔ علینا نے اپنی سادگی اور تحمل سے سب کا دل جیت لیا تھا۔ اس کی گفتگو میں شائستگی تھی اور اس کے انداز میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جو وہاں موجود دیگر فیشنیبل خواتین سے اسے ممتاز کر رہی تھی۔ شاہان نے محسوس کیا کہ لوگ اسے دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں اور ایک انجانہ سا فخر اس کے اندر جاگنے لگا۔ اسی دوران کامران زیدی سامنے سے آتا دکھائی دیا، جو شاہان کا سب سے بڑا کاروباری حریف تھا اور شاہان کی کامیابیوں سے ہمیشہ جلتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ چھپی ہوئی دلہن جس کا نکاح اتنی عجلت میں ہوا؟ کامران نے بلند آواز میں کہا، جس سے قریبی لوگ متوجہ ہو گئے۔ شاہان، مجھے حیرت ہے کہ تمہاری جیسے پریکٹیکل انسان نے اچانک ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی جس کا نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے اور نہ کوئی اثر و ذوق، یا شاید یہ کوئی سودا ہے جسے تم شادی کا نام دے رہے ہو؟ ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ شاہان کی مٹھیاں بھیج گئی اور آنکھوں میں غصے کی سرخی اتر آئی۔ وہ بولنے والا تھا کہ علینا نے اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور کامران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ مسٹر کامران زیدی، علینا کی آواز میں ایک ایسی للکار تھی جس نے سب کو چونکا دیا۔ شاید آپ بزنس کی دنیا میں اتنے کھو چکے ہیں کہ آپ کو رشتے اور سودوں کا فرق بھول گیا ہے۔
شاہان ملک کو کسی اثر و ذوق والی بے ساکھی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ایک پہچان ہے، اور جہاں تک میری بات ہے تو ایک مرد کے لیے اس کی بیوی اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتی بلکہ اس کا مال اور اس کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ تھوڑا اور قریب ہوئی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اگر آپ کو شاہان کی کامیابیوں سے کوئی شکایت ہے تو میدان عمل میں ان کا مقابلہ کریں، ان کی ذاتی زندگی پر تبصرہ کر کے اپنی کم ظرفی کا ثبوت نہ دیں۔ کامران کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، مگر اس کے پاس علینا کی اس مدلل بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہاں موجود لوگوں نے علینا کی اس ہمت پر جے مکیہ شروع کر دی اور کامران کو وہاں سے ہزیمت اٹھا کر جانا پڑا۔ شاہان ساکت کھڑا علینا کو دیکھ رہا تھا۔ وہی لڑکی جسے وہ ایک سودا سمجھ رہا تھا آج اس کی عزت بن کر اس کے دشمن کے سامنے ڈھال بن گئی تھی۔ اس نے پہلی بار علینا کو ایک کاغذی بیوی کے بجائے اپنے گھر کی عزت کے طور پر دیکھا۔ جب وہ دونوں پارٹی سے واپس آئے اور ولا کے لان میں پہنچے تو فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ شاہان نے علینا کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ تم نے وہاں میری خاطر ایسا کیوں کیا؟ شاہان نے پوچھا، اس کے لہجے میں وہ پرانی سرد موری اب محدود تھی۔ علینا نے اپنی اداس نظریں اٹھائیں اور شاہان کو دیکھا، کیونکہ جس معاہدے پر میں نے دستخط کیے اس میں صرف آپ کی بیوی بننا نہیں لکھا تھا بلکہ آپ کے وقار کا تحفظ کرنا بھی میرا فرض تھا۔ میں ایک ملازم کی بیٹی ہو سکتی ہوں مسٹر شاہان، مگر میں اپنے فرض سے غافل نہیں ہوں۔ شاہان نے علینا کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس سیاہ ساڑی میں چھپی یہ لڑکی اس کے دل کے بند دروازوں پر دستک دے رہی ہے۔ اس نے علینا کے ماتھے پر ایک لٹ کو ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے کیا اور بہت گہرے لہجے میں بولا، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم کوئی معاہدہ نہیں ہو علینا، تم میری عزت ہو، اور شاہان ملک اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ علینا کا دل زور سے دھڑکا۔ شاہان کی آنکھوں میں موجود وہ نیا احساس اس کے لیے اجنبی تھا مگر بے حد دلکش تھا۔ اس رات اس شاندار ولا کی خاموشی میں ان دونوں کے درمیان موجود وہ کاغذی دیوار پہلی بار تھوڑی سی سرک گئی تھی۔ احمد صاحب کے ہسپتال سے واپسی اور مکمل صحتیابی کی خوشی میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تھی۔ گھر کو برقی قمقموں اور گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ فضا میں خوشی اور شکر گزاری کا احساس ہے، مگر علینا کے دل میں ایک انجانا سا خوف ہے کہ کہیں اس کی زندگی کی حقیقت ان پیاروں کے سامنے نہ کھل جائے۔ احمد صاحب صحن میں ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھے مہمانوں سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہ رونق واپس آ چکی تھی جس کے لیے علینا نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا تھا۔ شاہان ملک جو ایسے چھوٹے گھروں اور سادہ تقریبات کا عادی نہیں تھا، آج علینا کی خاطر وہاں موجود تھا۔ وہ سوٹ کے بجائے آج سفید کڑھائی والے کرتے میں بے حد وجیح لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں مسلسل علینا کا تعاقب کر رہی تھی جو نیلے رنگ کے سادہ سے جوڑے میں مہمانوں کی تواضع میں مصروف تھی۔ شان بیٹا، آپ نے جو ہمارے لیے کیا اس کا احسان میں زندگی بھر نہیں اتار سکتا۔ احمد صاحب نے نم آنکھوں سے شاہان کا ہاتھ تھاما۔ شاہان نے علینا کی طرف دیکھا جس نے نظر جھکا لی تھی۔ احسان کیسا احمد صاحب؟ علینا اب میری بیوی ہے، آپ کا خیال رکھنا میرا فرض تھا۔ شاہان کے لہجے میں جو اپنائیت تھی وہ علینا کے دل کو چھو گئی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے کچھ ہفتے پہلے اسے معاہدے کے شراکت دار کہا تھا؟ ابھی محفل جمی ہی تھی کہ اچانک گیٹ زور سے کھلا اور زید اپنے چند دوستوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر حسد اور انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر علینا کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ واہ، کیا شاندار محفل ہے! زید نے تنزیہ تالی بجائی اور اس سے کہا تھا، ایک بیمار باپ کی زندگی کا جشن منایا جا رہا ہے، مگر اس زندگی کی قیمت کیا ہے کسی نے پوچھا؟ احمد صاحب حیرت سے اٹھے۔ زید کی کیا بدتمیزی ہے، تم اس طرح یہاں؟ تم خاموش رہو بھٹے، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ تمہاری لاڈلی بیٹی کتنی ہونہار نکلی۔ زید نے علینا کی طرف اشارہ کیا جو اب شاہان کے پیچھے پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ لوگ پوچھ رہے کہ احمد صاحب کا اتنا مہنگا علاج کیسے ہوا؟ علینا کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو میں نے سوچا سچ بتا دوں۔ زید بس کرو، یہاں سے چلے جاؤ، علینا نے لرزتی آواز میں کہا۔ زید قہقہ لگا کر ہنسا۔ کیوں، سچ کڑوا لگ رہا ہے؟ سب سن لو، یہ جو شاہان ملک یہاں داماد بن کر بیٹھا ہے اس نے علینا سے محبت نہیں کی بلکہ اس نے اسے خریدا ہے۔ یہ لڑکی ایک بکاؤ لڑکی ہے جس نے اپنے باپ کی زندگی کے بدلے خود کو 3 ماہ کے لیے بیچ دیا۔ پورے صحن میں ایک سناٹا چھا گیا تھا کہ پرندوں کے پروں کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ احمد صاحب کے چہرے سے رنگت اڑ گئی، مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ علینا کو لگا جیسے زمین پھٹ جائے گی اور وہ اس میں سما جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہنے لگے۔ زید اپنی زبان کو لگام دو۔ شاہان کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں وہ گرج تھی جو اپنے ساتھ طوفان لے کر آئی ہے۔ کیوں شاہان ملک، سچ سن کر غصہ آ رہا ہے؟ زید اب شاہان کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔
تم نے اسے ایک پراپرٹی کی طرح حاصل کیا، اور یہ اتنی بے غیرت ہے کہ 15 لاکھ کے چیک کے لیے تمہارے بستر تک چلی گئی۔ ایسی بکاؤ لڑکی کی کیا عزت۔ ابھی زید کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ شاہان کا بھاری ہاتھ اس کے چہرے پر پڑا۔ تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ زید لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ شاہان نے اسے گریبان سے اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، پہلی بات، علینا میری بیوی ہے اور اس گھر کی عزت ہے۔ دوسری بات، جس سودے کا تم ذکر کر رہے ہو وہ اس کے اپنے باپ کے لیے قربانی تھی، جو تم جیسے کم ظرف انسان کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ تم نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اسے تحفظ دیا۔ شاہان نے زید کو دھکا دے کر باہر کی طرف اشارہ کیا۔ اگر آج کے بعد تم نے علینا کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو یاد رکھنا شاہان ملک تمہیں مٹی میں ملا دے گا۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں پولیس بلا لوں۔ زید غصے اور ذلت سے تل ملا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ مہمان اب بھی حیران کھڑے تھے۔ شاہان مڑا اور علینا کی طرف دیکھا جو سر جھکائے سسکیاں لی رہی تھی۔ اس نے سب کے سامنے علینا کا ہاتھ تھاما۔ اس کی گرفت میں ایک ایسا ماں تھا جو علینا نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ احمد صاحب، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو یہ سب سننا پڑا، شاہان نے احمد صاحب سے کہا، لیکن سچ صرف اتنا ہے کہ علینا نے جو کیا وہ اپنی محبت کے لیے کیا، اور میں اس کے اس فیصلے کی قدر کرتا ہوں۔ شاہان علینا کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی میں واپسی کے سفر کے دوران دونوں خاموش تھے۔ علینا کا چہرہ کھڑکی کی طرف تھا، وہ خاموشی سے رو رہی تھی۔ جب وہ ولا پہنچے تو شاہان اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی علینا صوفے پر ڈھیر ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے سب کچھ ختم کر دیا، پاپا کی نظروں میں میری کوئی عزت نہیں رہی، وہ مجھے ایک بکاؤ لڑکی ہی سمجھیں گے۔ شاہان اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے علینا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ علینا، میری طرف دیکھو۔ علینا نے بوجھل نظروں سے اسے دیکھا۔ زید جو کہہ رہا تھا وہ اس کی گندگی تھی، تم نے جو کیا وہ ایک بیٹی کا جذبہ تھا۔ تم جانتی ہو، جب میں نے تمہیں پہلی بار اپنے آفس میں دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا تم صرف ایک کمزور لڑکی ہو۔ شاہان کا لہجہ بےحد نرم تھا، لیکن اب جب تم نے اپنے باپ کے لیے وہ ذلت سہی تو مجھے احساس ہوا کہ تم سے زیادہ مضبوط عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ شاہان نے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آج سے یہ کانٹریکٹ کا لفظ ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ میں نے تمہیں اپنی وراثت کے لیے استعمال کرنے کا سوچا، مگر تم نے مجھے انسان بنا دیا ہے۔ علینا نے حیرت سے شاہان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شاہان کے لیے جو اجنبیت تھی وہ اب پگھلنے لگی تھی۔ شاہان نے آہستہ سے اس کا سر اپنے کندھوں پر رکھ لیا۔ اس رات اس عالیشان کمرے کی خاموشی میں ان دونوں کے درمیان موجود وہ برف مکمل طور پر پگھل چکی تھی۔ علینا کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ ایک معاہدے میں قید نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے حصار میں ہے جہاں اس کے لیے صرف محبت ہی محبت ہے۔ شاہان نے اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرا اور سرگوشی کی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا علینا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شاہان کی سرگوشی پر علینا نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور بجلی کی کڑک کمرے کی خاموشی کو وقفے وقفے سے توڑ رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی جو ماحول میں ایک اداسی اور اپنائیت کا امتزاج پیدا کر رہی ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے، مگر علینا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ شاہان، جو ہمیشہ ایک چٹان کی طرح مضبوط نظر آتا تھا، آج بستر پر بے ڈھنگی طریقے سے پڑا کرہا رہا تھا۔ اسے تیز بخار تھا، شاید پچھلے کچھ دنوں کی ذہنی تھکن اور بارش میں بھیگنے کا اثر اب ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ تپ رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ علینا نے ایک بار پھر شاہان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور تڑپ کر پیچھے ہٹ گئی۔ یا اللہ، یہ تو تپ رہا ہے۔ اس نے فوراً کچن سے ٹھنڈے پانی کا پیالہ اور ایک صاف کپڑا منگوایا۔ وہ شاہان کے سرہانے بیٹھ گئی اور کپڑے کو ٹھنڈے پانی میں بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھنے لگی۔ شاہان نے نیم بے ہوشی میں سر ہلایا اور ایک لمبی آہ بھری۔ علینا کی انگلیاں اس کی کن پٹیوں کو سہلا رہی تھیں۔ اس وقت شاہان وہ مغرور بزنس مین نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ ایک معصوم بچہ لگ رہا تھا جو کسی انجانے خوف کی گرفت میں ہو۔ پانی! شاہان کے خشک لبوں سے ایک نحیف سی آواز نکلی۔ علینا نے جلدی سے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ شاہان نے چند گھونٹ پیے اور دوبارہ تکیے پر سر رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر وہ مسلسل کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ کیوں چلے گئے سب؟ اکیلا، میں اکیلا ہوں۔
اس کی آواز میں وہ درد تھا جو علینا نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ علینا کا ہاتھ رک گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ جس شاہان ملک کے پاس دولت، شہرت اور طاقت کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ اندر سے کتنا تنہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ شاہان کے بچپن میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اسے بہت کم عمری میں اتنے بڑے کاروبار کا بوجھ اٹھانا پڑا تھا۔ شاید اس سخت لہجے اور غرور کے پیچھے اس نے اپنی اسی تنہائی کو چھپا رکھا تھا۔ علینا نے دوبارہ پٹی بھگوئی اور اس کے ماتھے پر رکھی۔ میں یہاں ہوں شاہان، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس نے غیر ارادی طور پر اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو درست کیا۔ اچانک شاہان نے تیزی سے ہاتھ بڑھایا اور علینا کی کلائی تھام لی۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ علینا کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ شاہان کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں مگر اس کی گرفت میں ایک تڑپ تھی۔ مت جانا علینا، پلیز مت جانا، مت چھوڑنا مجھے۔ شاہان نے نیم بے ہوشی میں التجا کی۔ صاف معاہدے کر کے چلے جاتے، تم مت جانا۔ علینا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے محسوس کیا کہ شاہان کے ہاتھ بخار کی وجہ سے دہک رہے ہیں، مگر اس کی گرفت میں ایک ایسی التجا تھی جسے وہ ٹھکرا نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، میں یہیں ہوں۔ علینا کی آواز بھیگ گئی۔ پوری رات علینا وہیں بیٹھی رہی۔ وہ کبھی اس کی پٹیاں بدلتی، کبھی اس کا ہاتھ تھام کر اسے دلاسا دیتی۔ بارش کا شور اب مدھم پڑ چکا تھا مگر کمرے کے اندر احساسات کا ایک نیا طوفان جنم لے رہا تھا۔ علینا کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ شاہان ملک سے اسے اب وہ نفرت نہیں رہی جو نکاح کے پہلے دن تھی۔ اس کے سخت رویے کے پیچھے چھپا ہوا وہ تنہا انسان اب علینا کے دل میں جگہ بنا رہا تھا۔ صبح کے قریب جب شاہان کا بخار ٹوٹا اور اس کی سانسیں ہموار ہوئیں تو علینا وہیں بیٹھ کے کنارے سر رکھ کے سو گئی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی شاہان کے ہاتھ میں تھا۔ جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو شاہان کی آنکھ کھلی۔ اسے اپنا جسم ہلکا محسوس ہو رہا تھا مگر ہاتھ پر کسی بوجھ کا احساس ہوا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو علینا کو وہاں سوتے پایا۔ اس کا چہرہ معصومیت اور تھکن کا آغاز تھا۔ شاہان کو وہ تمام دھندلی یادیں یاد آنے لگیں کہ کیسے رات بھر کوئی اس کی تیمار داری کرتا رہا، کیسے کوئی اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلاتا رہا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ شاہان نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا بلکہ وہ ساکت لیٹا علینا کو دیکھتا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی اس کے لیے محض ایک معاہدہ نہیں رہی۔ اس کے دل کے وہ بند دروازے جو اس نے برسوں سے دنیا کے لیے بند رکھے تھے، علینا کی اس رات کی تڑپ اور تیمار داری نے کھول دیے تھے۔ شاہان کی اسٹڈی ہمیشہ کی طرح بے حد منظم اور پروقار تھی، مگر آج اس کمرے کی فضا بھوجل تھی۔ مہنگی کتابوں کی خوشبو اور چمڑے کے صوفوں کی چمک کے درمیان شاہان کی بڑی میز پر کچھ کاغذات رکھے تھے۔ یہ طلاق کے کاغذات تھے جو اس 3 ماہ کے معاہدے کے اختتام کی علامت تھے۔ شاہان اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا تھا مگر اس کے چہرے پر وہ پرانا فاتحانہ تاثر نہیں تھا۔ اس کی انگلیاں ایک مہنگے فاؤنٹین پین کو سختی سے تھامے ہوئے تھیں لیکن وہ قلم کاغذ کی سطح تک پہنچنے سے پہلے ہی رک جاتا۔ اس کا دل جو کبھی صرف نفع اور نقصان کے اعداد و شمار سمجھتا تھا، آج اسے دھمکا دے رہا تھا کہ وہ ان کاغذات کو پھاڑ کر ہوا میں اڑا دے۔ دروازے پر ایک دستک ہوئی، بہت ہلکی، ڈرتی بھی، اور علینا اندر داخل ہوئی۔ اس نے اپنا وہی سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا جو وہ نکاح کے پہلے دن اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا مگر اس کی آنکھوں کے گرد موجود حلقے بتاتے تھے کہ وہ پچھلی کئی راتوں سے سوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چابیوں کا گچھا تھام کر رکھا تھا، ان کمروں اور الماریوں کی چابیاں جو پچھلے 3 ماہ سے اس کی ملکیت رہے تھے۔ پاپا کی رپورٹ آج نارمل آئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب وہ مکمل طور پر خطرے سے باہر ہے۔ علینا نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا جیسے وہ اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو باہر آنے سے روک رہی ہو۔ شاہان نے سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، بس نظریں کاغذات پر جمائے رکھی۔ اچھی بات ہے، میں نے ان کے اکاؤنٹ میں مزید کچھ رقم ٹرانسفر کر دی ہے تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ شکریہ، مگر اب اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے پہلے ہی بہت کچھ کر دیا ہے۔ علینا نے چابیاں میز کے کونے پر رکھ دی۔ میں نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا ہے، کچھ باقی نہیں رہا۔ کچھ باقی نہیں رہا؟ شاہان نے یہ جملہ دہرایا اور اس بار اس نے نظریں اٹھا کر علینا کو دیکھا۔ ان کی نظریں ملی تو وقت جیسے تھم گیا۔
الینا کی آنکھوں میں جدائی کا وہ خوف تھا جسے وہ چھپانا چاہتی تھی، اور شہن کی آنکھوں میں وہ بے بسی تھی جو ایک مغرور انسان کے لیے موت سے بدتر ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان وہ کاغذی دیوار اب بھی موجود تھی، مگر ان کے دل ایک دوسرے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ وقت اتنی جلدی گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ شہان نے قلم کو دوبارہ کاغذ پر رکھا۔ 3 ماہ، بس اتنے ہی تھے۔ معاہدہ اتنا ہی تھا شہان۔ الینا نے پہلی بار اسے صرف اس کے نام سے پکارا۔ اس کا نام اس کے لبوں پر کسی دعا کی طرح آیا۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ محبت کی امید مت رکھنا۔ میں نے کوشش کی کہ میں اس حد کو پار نہ کروں۔ شہان نے تلخی سے ہنستے ہوئے قلم کو میز پر پٹک دیا۔ اور میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں صرف ایک مہرہ سمجھوں گا، مگر تم نے تو میری بساط ہی الٹ دی۔ وہ اٹھ کر الینا کے قریب آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ الینا کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ تال ملا رہی تھی۔ وہ اس کے اتنا قریب آ گیا کہ الینا کی اس کے سانسوں کی گرمائش محسوس ہونے لگی۔ شہان کا ہاتھ بے اختیار الینا کے چہرے کی طرف بڑھا، مگر وہ رک گیا۔ اس کے سامنے طلاق کے وہ سفید کاغذات اسے اپنی اوقات یاد دلا رہے تھے۔ کیا تم واقعی جانا چاہتی ہو؟ شہان کی آواز میں ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جس نے الینا کا سینہ چیر کر رکھ دیا۔ الینا نے اپنی نم آنکھیں جھکا لیں۔ آپ نے کبھی رکنے کا کہا ہی نہیں شہان۔ آپ نے ہمیشہ اسے ایک کانٹریکٹ کہا، اور کانٹریکٹ تو ختم ہو جاتے ہیں۔ شہان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی انا اسے سوچ بولنے سے روک رہی تھی، اور اس کا دل اسے جانے دینے پر راضی نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ میز کی طرف رخ کیا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قلم اٹھایا۔ اسے صرف ایک دستخط کرنا تھا، اور الینا ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جانی تھی۔ اس نے قلم کی نب کاغذ پر رکھی، سیاہی کا ایک قطرہ کاغذ پر پھیلا جیسے کوئی آنسو گرا رہا ہو۔ اس کا قلم نہیں چل رہا تھا، اس کی انگلیاں جیسے پتھر کی ہو گئی تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے آج دستخط کر دیے تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ الینا نے اسے جدوجہد کرتے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اب مزید یہاں رکنا اسے مکمل طور پر توڑ دے گا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا، اپنی بھیگی پلکوں کو صاف کیا اور بغیر کچھ کہے مڑ گئی۔ خدا حافظ شہان، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے قدموں کی آواز اسٹڈی کی خاموشی میں گونجی۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، ہر قدم کے ساتھ اسے امید کی کہ شہان اسے پیچھے سے پکارے گا، اسے روکے گا، اسے کہے گا کہ تم کہیں نہیں جا رہی ہو۔ مگر شہان ساکت بیٹھا رہا۔ اس کا قلم اب بھی کاغذ پر دبا ہوا تھا، مگر ہمت جواب دے چکی تھی۔ جیسے ہی الینا کمرے سے باہر نکلی اور دروازہ بند ہوا، شہان نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ وہ کاغذات جن پر دستخط کرنے تھے وہ ابھی بھی ادھورے تھے۔ الینا خاموشی سے اپنی ادھوری محبت کا بوجھ لیے اس گھر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی، اور اسٹڈی میں شہان ملک اپنی اس انا کے ساتھ تنہا رہ گیا تھا جس نے اسے سب کچھ جیت کر بھی سب سے قیمتی چیز ہرا دی تھی۔ باہر بارش کی ایک بوند الینا کے گال پر گری، یا شاید وہ اس کا اپنا آنسو تھا، اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ اس عالیشان گھر سے باہر نکل گئی، مگر اپنا دل وہیں اسٹڈی کی میز پر چھوڑ آئی تھی۔ ولا کا مرکزی گیٹ اب الینا سے محض چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود چھوٹے سے سوٹ کیس کا بوجھ اسے آج بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اس میں صرف کپڑے نہیں بلکہ اپنی زندگی کے 3 خوبصورت ترین مہینوں کی یادیں بھی سمیٹ کر لے جا رہی تھی۔ اس کے پیر من بھر کے ہو رہے تھے۔ ہر قدم جو اسے گیٹ کی طرف لے جا رہا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی روح میں وہیں پیچھے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ وہ گیٹ کے پاس پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکی۔ اس نے مڑ کر اس عالیشان گھر کو دیکھا جو کبھی اسے ایک قید خانہ لگتا تھا، مگر آج وہی اسے دنیا کی سب سے پرسکون جگہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر پھسل گیا۔ خدا حافظ شہان، اس نے بہت مدھم آواز میں سرگوشی کی، اور جیسے ہی گیٹ کھولنے لگی، ہاتھ بڑھایا، پیچھے سے ایک پکار سنائی دی جس نے اس کی وجود میں بجلیاں بھر دی۔ الینا رکو! وہ آواز شہان کی تھی۔ اس آواز میں ایک ایسی بے بسی اور تڑپ تھی جو الینا نے کبھی نہیں سنی تھی۔ الینا ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے لگا شاید یہ اس کے دل کا وہم ہے، مگر پھر قدموں کی تیز چاپ سنائی دی جو اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ مڑی تو دیکھا کہ شہان ہانپتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، ٹائی ڈھیلی تھی، اور اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اس کی آنکھیں جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ تم ایسے نہیں جا سکتی، شہان نے بمشکل اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے کہا۔ الینا نے بوجھل نظروں سے اسے دیکھا۔
معاہدہ ختم ہو چکا ہے شاہان، اب میرے یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں بچا، اور نہ ہی کوئی رشتہ۔ رشتہ؟ تم رشتے کی بات کرتی ہو؟ شاہان نے اپنے ہاتھ میں موجود طلاق کے کاغذات علینا کی نظروں کے سامنے کیا اور پھر علینا کی حیرت زدہ نظروں کے سامنے ان کاغذات کو بے دردی سے پرزا پرزا کر دیا۔ کاغذ کے وہ سفید ٹکڑے ہوا میں اڑتے ہوئے باغ کے پھولوں پر جا گرے۔ یہ رہا تمہارا معاہدہ، یہ رہا وہ قانون جس نے میرے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ شاہان نے بلند آواز میں کہا، میں نے اس سودے کو ختم کر دیا ہے علینا، کیونکہ میں تمہیں اب کسی معاہدے کے تحت اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ علینا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں شاہان؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی وراثت، آپ کی کمپنی، کچھ بھی نہیں ہے وہ سب تمہارے بغیر۔ شاہان نے اچانک علینا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت میں وہ شدت تھی جو صدیوں کی پیاس میں ہوتی ہے۔ ان 3 مہینوں میں تم نے مجھے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں خرید سکتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ علینا کچھ کہہ پاتی، شاہان نے سب سے حیران کن کام کیا۔ وہ شاہان ملک جس کے سامنے بڑے بڑے بزنس ٹائکون سر جھکاتے تھے، علینا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ باغ کی نرم گھاس پر جھکے ہوئے شاہان نے علینا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ علینا، میں ایک بہت ہی ادھورا اور تلخ انسان تھا۔ میں نے زندگی کو صرف نفع اور نقصان کے ترازو میں تولا تھا، مگر تم نے مجھے سکھایا کہ زندگی کا اصل حسن تو احساس اور محبت میں ہے۔ میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ یہ شاہان ملک آج تم سے اپنی زندگی مانگ رہا ہے۔ شاہان نے سر اٹھا کر علینا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی کی وہ چمک تھی جو کسی بھی قسم کی شک کی گنجائش نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کیا تم ہمیشہ کے لیے میری ہمسفر بنو گی، بغیر کسی معاہدے کے، بغیر کسی شرط کے؟ علینا کا سانس رک سا گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شاہان ملک ہے۔ مگر شاہان، پاپا، دنیا، وہ کیا کہیں گے کہ میں اب بھی یہاں؟ شاہان کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں لینے ایسے ہی آ گیا ہوں؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے احمد صاحب سے بات کی ہے۔ میں نے ان کے سامنے اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کیا ہے اور ان سے ہمیشہ کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ علینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ پاپا کے پاس گئے تھے؟ ہاں، اور انہوں نے کہا کہ اگر میری بیٹی کی خوشی تمہارے ساتھ ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شاہان نے اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں تمہیں اپنی حقیقی دلہن بنا کر اس گھر میں واپس لے جاؤں۔ اب بتاؤ علینا، کیا تم اس مغرور شاہان ملک کو معاف کر کے اسے اپنی زندگی میں جگہ دو گی؟ علینا کے پاس اب لفظ نہیں تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا سر شاہان کے سینے پر رکھ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں شاہان کے دل سے اہم آہنگ ہو رہی تھی۔ اس نے شاہان کے کرتے کو اپنی مٹھی میں بھیج لیا، گویا وہ اب اسے کبھی جانے نہیں دے گی۔ قبول ہے شاہان، ہمیشہ کے لیے قبول ہے۔ اس نے سرگوشی کی۔ شاہان نے ایک گہرا سکون کا سانس لیا اور علینا کو اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لے لیا۔ سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا، مگر ان دونوں کی زندگیوں میں ایک نئی اور روشن صبح کا آغاز ہو رہا تھا۔ شاہان نے علینا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی پیشانی پر ایک لمبا اور پیار بھرا بوسہ ثابت کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں علینا کہ اب تمہاری آنکھ پہ کبھی آنسو نہیں آئے گا، سوائے خوشی کے۔ باغ کی ٹھنڈی ہوا ان دونوں کے گرد رقص کر رہی تھی۔ شاہان نے علینا کا ہاتھ تھاما اور اسے دوبارہ اس ولا کی طرف لے جانے لگا جو اب صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ان کی محبت کا مسکن تھا۔